نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، LLB 5 ایئر پروگرام اسلامیات لازمی کی احادیث کو حمل کر رہے ہیں۔ آیات کی تھی، اب احادیث کر رہے ہیں۔ آج ہے 8 ستمبر 2025 بروز پیر۔ صبح کے بج رہے ہیں جی 9 بجنے والے ہیں، اور میں محمد ساجد درانی عبدالی سدوزئی کیپٹل لاگ والی صاحب سے مخاطب ہوں۔ 2023 حدیث نمبر 9 ہے، دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 111 پہ ہے، اور یہ والا آپ کا آیا ہے 2019 اسپیشل امتحان میں، 2020 سپلیمنٹری میں، 2022 سلاب زدگان میں، اور 2023 سپلیمنٹری نیو کورس میں 4 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے، اور ابھی ہم یہاں پہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک، بے شک میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، من الاربع، 4 چیزوں سے، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں 4 چیزوں سے۔ 4 چیزوں میں سب سے پہلے علم لا ينفع، ایسا علم جو نفع نہ دے، ومن قلب لا يخشع، اور ایسا دل جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، من نفس، اور ایسی دعا اور ایسا نفس، لا تشبع، جو سیر نہ ہوتا ہو، ومن دعائیں، ایسی دعا لا يسمع، جو سنی نہ جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ غیر نافع علم، اللہ سے نہ ڈرنے والا نفس، ایسا نفس جو سیر نہ ہوتا ہو، ایسی دعا جو سنی نہ جائے۔ غیر نافع علم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کی 2 قسمیں، علم نافع، علم غیر نافع۔ علم نافع سے مراد قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ کے علم، اور علم غیر نافع سے مراد موسیقی، ناچ گانا، ٹونے اور ان چیزوں کا علم۔ تو فرمایا کہ ان علوم سے کیا کیا گیا، منع کیا جادو کا علم، ٹونے کا علم، بندش کا علم، اور پھر اسی طرح جو ہے نا جی مطلب جو ہے ڈول ڈمکے کے علم، ان تمام چیزوں سے کیا کیا، منع کیا گیا۔ اور علم نافع قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، اس کو حکم دیا کہ انسان اس کو حاصل کرے، کیونکہ جو علم نافع نہیں ہوتا اس کا خود انسانی کوئی نفع نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ آ گیا جی اللہ سے نہ ڈرنے والا نفس، ومن نفس لا تشبع، اور ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہوتا ہو، اللہ سے نہ ڈرنے والا نفس۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کیا ہے، ومن قلب لا یخشع، اور ایسا دل جو اللہ سے نہ ڈرے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے نہ ڈرنے والا دل، کہتے ہیں کہ دیکھیں انسان کی وجود کے اندر جو دل ہوتا ہے نا، تو بعض بندوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، حساس، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر جانا، خوف میں آ جانا، اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا۔ اور بعض دل وہ ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں، یعنی بالکل جو ہے نا جن کے اندر کوئی چیز صلاحیت ہی نہیں کرتی، ہدایت کی باتیں اور خیر کی باتیں ان کی طرف آتی نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی اس سے دوسری مراد دل کا سخت بھی ہونا ہے۔ دراصل نرم دل بہت حساس ہوتے ہیں، اس میں اللہ کے ڈرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سخت دل بے حس ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کسی پر رحم نہیں کرتا اور نہ نیکی کی طرف آمادہ ہوتا ہے، اور برائی کے راستے پر تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ دنیا کے ظالم لوگ ہمیشہ جو ہے نا سنگ دل واقع ہوتے ہیں، جس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کے متعلق آیا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہتے ہیں یہودیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھروں کی طرح بلکہ سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ کہتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے سخت لوگ گزرے جنہوں نے انسانیت کو تباہ کر دی۔ ہٹلر ہو گیا، چنگیز خان ہو گیا، لاکو خان ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جو ہے نا جی امیر تیمور، تو یہ بڑے جو ہے نا جی سخت دل تھے، نرم دلی سے محروم تھے، تو انہوں نے انسانیت کو جو ہے نا بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، انسانیت کو پریشان دے کر خود پریشان ہو جاتے ہیں، مشکل۔ اس دل کی سختی ظلم کی طرف لے جاتی ہے، اور نرمی انسانیت کو فلاح انسانیت کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی اگر نرم دل ہے تو ہمیشہ انسانوں کے کام آنے کا وہ سوچے گا، اور انسانوں کے فلاح و بہبود کے متعلق سوچے گا، ان کے لیے خیر کے راستوں کو متعین کرے گا۔ اور اگر سخت دل ہوگا تو بس وہ جو ہے نا جی ہر ایک کے لیے برائی سوچے گا، اور بری تصور کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ومن نفس لا تشبع، اور ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو۔ کہتے ہیں خواہشات جو ہے نا وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں خواہش جو ہے نا دنیاوی مال و دولت کی خواہش حرص و حوث سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مفلس ہو جاؤ گے، لیکن ڈر یہ کہ تم پر دروازے کھول دیے جائیں گے دنیا کے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو کھول دیے گئے۔ اور جس طرح وہ دنیا کے مال و دولت کی حرص کے اندر لگ کر ہلاک ہو گئے، اسی طرح تم بھی اس کے مال و دولت کی حرص و حوث کے اندر لگ کر کیا ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا تمہیں کہیں ہلاک نہ کر دے، بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔
اور ایسا دل انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا بلکہ لاج حد سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مال میں جو ہے نا برکت کی دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی، اس کا مال وغیرہ بڑھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان کی طرف جو ہے ایک قاصد بھیجا، جا کے اس کے ساتھ اس سے زکوٰۃ کا رقم وصول کر لیں۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے جو ہے نا جی دنیا کی حرص کرتے ہوئے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے اور مال دینے سے۔ تو کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں انسان ہے، لالچ بری بلا ہے، اور حرص و طمع انسان کو خواہشات کا شکار کر دیتا ہے، ہوس کا شکار کر دیتا ہے، پھر وہ حقیقت سے کیا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ گویا لالچی آدمی کا دل کبھی نہیں دنیا کے مال تو بس نہیں بتا، یہی حرص اس کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آدم کے بیٹے اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسرے کی تمنا کریں، دوسری مل جائے تو تیسرے کی تمنا کریں۔ اور آیت کے اندر الہاکم التکاثر، ہلاک ہوگی کثرت والے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے دیکھا کس کو، قبروں کو۔ تو یہ ہوگی تیسرا۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اور ایسی دعا جو سنی نہ جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، انسان کی دعا اللہ کے ہاں بالعموم مقبول ہوتی ہے۔ دعا کی جو ہے قبولیت کے 3 درجات ہیں، ایک فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک بلاؤں کو ٹلنے کا سبب بن جاتی ہے، اور ایک آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دعا قبول کرتے ہیں، لیکن جب انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا سے اللہ کی پناہ مانگی جو اللہ کے ہاں سنی نہ جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا نہ سنی جائے۔ اور دیکھیں دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعا مخ العبادہ، دعا جو ہے نا جو عبادت کا مغز ہے، ٹھیک ہے جی۔ الدعا هو العبادہ، دعا جو ہے یہ اصل عبادت ہے۔ تو دعا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دعا کب نہیں سنی جاتی؟ جب انسان حرام چیزوں کی سرایت کر جائے اور وہ جو ہے نا گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے، پھر دعا نہیں سنی جاتی۔ اور باقی دعا کی قبولیت یہ انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 9 تھا، اور یہ آپ کے پیپر میں 4 دفعہ ہے، صفحہ نمبر 111 پہ۔ اب آگے ہم صفحہ نمبر 113 پر حدیث نمبر 10 سوالات قیامت، یہ والی حدیث آپ کی ہے 2018 اینول 2000 سپلیمنٹری نیو کورس میں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم، نہیں ہٹ سکتے ابن آدم کے قدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں، عند ربی، اس کے رب کے یہاں سے، حتی یسأل، یہاں تک کہ سوال کیا جائے، عن خمس، 5 باتوں کے متعلق، عن عمرہ، نمبر 1 اس کی عمر کے متعلق، فیما افناہ، کہ ہاں اس نے اس کو ختم کیا، وعن دوسرا وعن شبابی، اس کی جوانی کے متعلق، فیما ابلاہ، کہاں اس نے اس کو پرانا کیا، تیسرا وعن مالی، اس کے مال کے متعلق، من این اکتسبہ، کہاں سے اس نے کمایا، ٹھیک ہے 3، نمبر 4 وفیما انفقہ، کہاں اس نے اس کو خرچ کیا، اور نمبر 5 وماذا عمل فیما عمل، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو عزیز طلباء، یہ 5 باتیں ہیں، قیامت کے دن یہ 5 سوالات کیے جائیں گے۔ جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں تو ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے۔ یہ حدیث جامع ترمذی سے لی گئی ہے، پہلی بات۔ اور زندگی جو ہے نا بچوں گڈا گڈی کا کھیل نہیں، بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے، اور اس کے اندر اعمال نیک اعمال بد کا حساب لیا جائے گا، اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ زندگی کا حقیقی مصرف۔ کہتے ہیں کہ بھئی اس حدیث میں زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ زندگی گزارنے کا اصول ہے، اور اس کے اندر ایک مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا جنات و انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ کی عبادت یہ ہے کہ زندگی کا ہر عمل اس کی ہدایت کے مطابق ہو، اس کی اطاعت سے ہٹ کر زندگی بسر کرنا بیوقوفی ہے۔ مجموعی طور پر انسان اسی معاملے میں خسارے کا سودا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق متنبع فرمایا اپنی صورت کے اندر، والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک البتہ سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ بھئی حقیقی مصرف، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی اسی کے ضمن کے اندر کہ اس کے عمر کے متعلق، ایک تو یہ آگئی عبادت، اور دوسرا انسانی زندگی میں جوانی کی اہمیت۔ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں انسان کی زندگی کی جوانی جو ہے نا، اس کے اندر اپنائی ہوئی عادت یہ انسان کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے اندر ہر اپنائی ہوئی عادت یہ مستقبل کے راہ کو ہموار کرتی ہے۔ نیکی کے راستوں پہ چلیں گے تو آپ نمازی، اذکار، عبادت والے بن جائیں گے، گناہ والے راستوں کو اپنائیں گے تو گناہ گار بن جائیں گے، کیونکہ جوانی ہے، جوانی کے اندر دونوں چیزوں کی طرف انسان کی رہنمائی ہوتی ہے، یعنی خیر کے راستوں کی طرف بھی اور شر کے راستے کی طرف۔ جو شر کے راستے پہ چل گیا تو اس کی زندگی نقصان دہ ہوتی ہے، جو خیر کے راستوں پہ چل گیا اس کی زندگی اس کے لیے اور معاشرے کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے اور پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ کہتے ہیں اس عمر کے اندر جو ہے نا خاص طور پر انسان منہ زور گھوڑا بننے کے بجائے
پابند انسان کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اس کی دور کی اپنائی ہوئی ہر عادت صالح بد ہمیشہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس دور میں مثلا عشق بازی، زنا، فضول وقت ضائع کرنے سے دامہ بچا کر اپنی صلاحیتوں، وقت اور دولت کو صحیح استعمال کرنے پر زور دیں گے تاکہ صلاحیتیں محفوظ رہ سکیں، ان سے مثبت کام لیا جائے اور جوانی کے بارے میں جو محاسبہ عمل ہو تو تسلی بخش ہو جاتا ہے۔ اس دور میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یاد رکھنی، اس دور میں حصول علم یعنی جوانی میں علم حاصل کرنا ہے، عمل صالح، نماز، قرآن، ذکر کی پابندی رکھنی ہے، خدمت انسانی خدا کی رضا کے لیے کی جائے۔ یعنی یہ اگر ہم نے مطلب 10 سے لے کر 30 سال کے دوران، یعنی جو ہمارے 20 سال ہے، 10 سے 30 سال کے دوران یہ 3 چیزیں اور اس کا اہتمام ہم نے کر لیا تو ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ حصول علم، علم حاصل کرنا ہے، جس کا دورانیہ جو ہے نا جی تقریباً 25 سال تک انسان جو ہے نا جی وہ کر لیتے ہیں، ایم فل وغیرہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال انٹر ہو جاتا ہے، پھر 4 سال بی ایس ہو جاتا ہے، 22 سال اور پھر 3 سال ایم فل، 25 اور پھر اس کو پی ایچ ڈی کا کرنا چاہے تو 28 29 30 سال میں یہ ساری چیزیں الحمدللہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ عالم بننا چاہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میٹرک کے بعد 8 سال درس نظامی 24، پھر اس کے بعد جو ہے نا جی 2 سال مفتی 26، تو اس طرح جو ہے نا جی تبلیغ میں سال، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا 25 26 27 سال میں مکمل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو فرمایا کہ حصول علم، عمل صالح، نیک عمل کرنا اور خدمت انسانیت یہ بنیاد ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ عزیز طلباء جاتا ہے وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کی جوانی کے متعلق کہ اس نے اس کو کہاں خرچ کیا، یہ ہو گیا۔ تیسرا وعن مالی من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے متعلق کہاں سے اس نے اس کو کمایا۔ کہتے ہیں کہ ذرائع حصول دولت بظاہر خود جوانی کی طرف بہت نشہ آور ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر محاسبہ دولت کا خیال نگہبان زندگی رہے تو بہتر ہے۔ انسان کو اپنے ذرائع آمدن کے حصول کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، حلال ہے، حرام ہے، کیونکہ زندگی کے اعمال صالحہ قبول کے شرط حلال کا ہونا بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جسم رشوت یا کسی اور حرام طریقے سے بلا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے آگے بہتر ہے۔ ایک بات ہوگی، دوسری بات ایک اور جگہ ارشاد ہے جو شخص حرام کا ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کسب حلال کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کسی نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اس کے ہاتھوں کی کمائی، بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اس لیے چوری، رشوت، جوا، سمگلنگ، ملاوٹ، ناپ تول میں کبھی پیشی، دھوکے بازی کی کمائی آخرت میں گلے پڑ جائے گی اور دنیا کی اقتصادی تباہی کا باعث ہوگی۔ آج ہمارے زوال کی وجہ حرام کمائی اور اس کے اثرات بد ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ آگے، تیسرے نمبر پہ یہ آگے، چوتھے نمبر پر مال کمانا آگے اور مال خرچ کرنا، صرف دولت کے اسلامی اصول۔ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر مال خرچ کرنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں، نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ جو ہے نا جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز اور حرام کام میں خرچ کرنا چاہے 1 روپے نہ ہو، اور دوسرا جائز اور حرام کام میں خرچ کرنا کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہو، اور تیسرا نیکی کام میں خرچ کرنا لیکن دکھلاوا ہو، تو یہ اسراف کہلاتا ہے۔ بخل یہ ہے کہ بھئی 1 روپے اپنی گھر والوں کی ضروریات پہ خرچ نہ کرنا، اور نیکی کام میں 1 روپے خرچ نہ کرنا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بخل کی طرف فضول خرچی کی مذمت کی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مبذرین اسراف کرنے والے جو ہے نا یہ کس کے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسلام نے کنجوسی اور فضول خرچی دونوں کی مذمت کی ہے، کیونکہ صرف دولت کے یہ دونوں طریقے غلط ہیں، اور کفایت شعری کو تحسین اور حوصلہ افزا فرمایا ہے۔ ما اعلی من اقتصد، کہتے ہیں جو میاں روی اختیار کرتا ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اپنی معیشت کے اندر میاں روی اختیار کرو تاکہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہ سکو، اور فرمایا کہ بھائی اس کے علاوہ دولت اپنی ذات و خاندان کے علاوہ غریبوں، مسکینوں، معاشرے کے کمزور افراد میں خرچ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور دولت جو ہے نا شراب اور ان چیزوں پہ خرچ کرنے سے، زنا سے بچنا چاہیے، مزید برآں کے نمود نمائش پہ خرچ کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دولت خرچ کرنے کا حساب ہوگا اور غلط مصرف پر سزا ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف دولت کے تمام ناجائز طریقوں سے منع کیا ہے۔ یہ 4 ہوگی، اور آخری بات وماذا عمل فيما علم، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ کہتے ہیں اسلام نے ایسے علم کو بیکار قرار دیا ہے جس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ارشاد نبی ہے علم بغیر عمل کے وبال ہے، علم بغیر عمل نہیں ہے، صرف علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے تو وبال ہے، اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا بے عمل عالم گدھ کی مانند ہے جو آسمان پر اڑتا ہے مگر زمین پر مردار کھاتا ہے۔ آج ہماری زندگی علم اور عمل کی جامع نہیں رہی۔ جس طرح علم آج عام ہے، عمل کم ہوتا جا رہا ہے، یہ وجہ ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے عمل کی دنیا میں بونا نظر آتا ہے۔ ایسی بے عملی کے باعث مسلمان زوال کا شکار ہیں، کیونکہ محض معلومات جمع کر لینا کافی نہیں،
جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے. یہی ہماری تباہی کا باعث ہے. اس لیے ان 5 باتوں کے سوالوں کے جواب تیار رکھنے چاہیے. عزیز طلباء یہ آپ کی جو ہے نا جی مکمل ہوگی. کیا کہتے ہیں اس کو 2 احادیث ان کی تیاری کریں اور انشاءاللہ آپ کے پیپر کی جو ہے نا ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے. دوبارہ سے 25 ستمبر 2025 بروز جمعہ سے پھر آپ کے پیپر شروع ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر جو ہے نا جی اکتوبر میں وہ ختم ہو جائیں گے. تو سب بچے اپنی تیاری کریں, محنت کریں, بڑے اہم دن نہیں ہیں تیاری کے حوالے سے. آپ لوگ تیاری کریں گے اور ہم آرام کریں گے. تو آپ کے ساتھ ہمارے سلمان صاحب بھی وہ بھی تیاری کر رہے ہیں اور ڈسپلن دانش صاحب بھی تیاری کر رہے ہیں. وہ بھی LLB پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ بن چکے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.